الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں، مگر آج جو میں حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں یہ وہ حدیث ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جو اس وقت سینیریو ہے، اس وقت حالات ہیں، لوگ جس پرابلمز میں ہیں، بہت شاندار اس حدیث میں سولوشن عطا کیا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مضمون ہے کہ تم میں سے جو شخص کسی پریشانی میں ہو، مصیبت میں ہو، اس کو چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے، کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے۔ یعنی سبحان اللہ، اٹ مینز دیر از اے سولوشن فار اوور آل پرابلمس، کہ ہم ایبنڈنٹلی کثرت سے درود پاک پڑھ لیں۔ سولوشن موجود ہے مگر ہم اس سولوشن کی طرف جاتے نہیں ہیں۔ اگر میں اس طرف سے شروع کروں اور باری باری اگر کوئی ڈائری اور پین ہم چلائیں کہ جناب اپنے اپنے ذرا پرابلمز لکھیں، تو تھوڑی دیر بعد کوئی صاحب آئیں گے کہیں گے ڈائری فل ہو گئی ہے، ایک اور ڈائری دے دیں، اتنے پرابلمز ہیں۔ یعنی سب کے ساتھ مسائل ہیں، کوئی نہ کوئی ایشو ہے، مگر جو سولوشن ہے، پہلا سولوشن کیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ رب خود قرآن میں فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں عطا کروں گا۔ دوسرا سولوشن کیا ہے کہ کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ نہ دعا کر رہے ہیں نہ درود پڑھ رہے ہیں، دنیا بھر کے پاس جا رہے ہیں اپنے پرابلمز کے لیے، کہیں ادھر سورس لگا لوں، کہیں ادھر بندہ کوئی ڈھونڈ لوں، کبھی اپنی فائل ادھر موو کروا لوں، مگر جہاں سے مسئلہ حل ہونا ہے اس طرف ہمارا رجوع نہیں ہے۔ اور یقین جانے یہ ماہ رمضان، سبحان اللہ، یہ اتنی بڑی آفر ہے۔ کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، ہم نارملی کہتے ہیں یار کوئی آفر ہو، کوئی اسکیم ہو تو بتائیں۔ یہ تو شاندار آفر ہے کہ سبحان اللہ، رمضان کی راتوں میں رحمت کا ندا دینے والا فرشتہ یہ ندا دیتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سوالی کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ یعنی ان راتوں میں اس وقت ہم بیٹھے ہیں نا، آسمان سے یہ آوازیں لگ رہی ہوں گی کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی سوالی، تو یہ راتیں تو مانگنے کی ہیں، دل کھول کے اللہ سے مانگے نا۔ مگر دعا میں بہت زیادہ سستی ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک قدم قدم پر دعائیں کیا کرتے تھے۔ پیارے آقا کتنی دعا کرتے تھے آپ سب کو معلوم ہے، لیکن شاید توجہ نہیں ہوگی، مگر میں توجہ دلاؤں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس قدر دعائیں کرتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے باہر نکلنے کی دعا، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، پانی پینے سے پہلے کی دعا، پانی پینے کے بعد کی دعا، آئینہ دیکھنے کی دعا، سرما لگانے کی دعا، ایون آپ واش روم میں جا رہے ہیں اس سے پہلے دعا، اللہ نے آپ کو فراغت نصیب کر دی، باہر نکل کر پھر شکر ادا کریں، سونے سے پہلے کی دعا، جاگنے کے بعد کی دعا۔ آپ اگر ان دعاؤں کو دیکھیں تو یہ کیا ہے؟ اٹ مینز ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب سے باتیں کیا کرتے تھے، اللہ سے سوال کیا کرتے، اللہ سے عافیت مانگتے تھے۔ اور ہم ہیں کہ پورا دن گزر جائے ہم اللہ کی بارگاہ میں نہیں مانگتے، ہم بلکہ مسجدوں میں دعائیں ہوتی ہیں تو لوگ دعا سے پہلے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ راتیں عبادت میں گزاریے۔ آج میں نے جس ٹاپک پر بیان کرنا ہے یہ قرآنی واقعہ بھی ہے اور ون آف دا ہسٹوریکل ایونٹ ان دا ہسٹری آف اسلام بھی ہے، اور وہ 17 رمضان کو جو غزوہ بدر ہوا، جس کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا غزوہ ہے، اس کو جتنی بار پڑھیں، جتنی بار سمجھیں، عقل حیران ہو جاتی ہے کہ سبحان اللہ، اللہ نے ان صحابہ کو جذبہ کیسا دیا، اور پھر اس کے بعد اللہ نے ان کی مدد بھی کیسے فرمائی۔ اصحاب بدر کا مقام کتنا بڑا تھا، اصحاب بدر کو اللہ کریم نے کیسا عروج عطا فرمایا۔ مگر اس سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا اس وقت سینیریو کیا تھا۔ یاد رہے کہ غزوہ بدر ہوا 2 ہجری کو، ابھی مسلمان مکے سے مدینے پہنچے تھے، سیٹل ڈاؤن بھی نہیں ہوئے تھے۔ اور یاد رہے کہ مکے سے وہ کیسے پہنچے تھے؟ ایمٹی ہینڈڈ، کاروبار بھی چھوڑنا پڑا، پراپرٹیز بھی چھوڑنی پڑی، گھر بھی چھوڑنا پڑا۔ نبی پاک خود 53 سال مکے میں رہے تھے، بچپن وہاں گزرا، میرے آقا کی جوانی وہاں، نبی پاک کا کاروبار، نبی پاک کا واٹ ایور سارا کچھ وہی تھا، مگر سب کچھ چھوڑ کر صحابہ اور پیارے آقا کو ہجرت کرنی پڑی۔ آج بھی دنیا میں لوگ مائگریٹ ہوتے ہیں، کچھ لوگ یہاں سے امریکہ چلے جاتے ہیں، UK چلے جاتے ہیں، UAE چلے جاتے ہیں، لیکن وہ نارمل حالات میں جاتے ہیں، اپنا سب کچھ بیچ کر جاتے ہیں، اپنا سرمایہ موو کرتے ہیں، یا یہاں بھی پراپرٹی رکھتے ہیں، وہاں بھی ہوتا ہے۔ یہ مائگریشن وہ والی نہیں تھی کہ کوئی ارادتاً ہوئی تھی،
یہ تو سڈنلی ہوئی تھی، ظلم کے ساتھ ہوئی تھی، اور ایسی مائگریشن تھی کہ سفر میں بھی ڈر تھا کہ کہیں راستے میں کفار جو ہے وہ شہید نہ کر دیں اور گرفتار نہ کر لیں. تو یہ بڑا یوں سمجھے کہ اس طرح بھی پہنچے تھے. لیکن ان ظالموں کو صبر نہیں آ رہا تھا کہ یہ مدینہ پاک پہنچ گئے ہیں اور وہاں جا کر اگر یہ مضبوط ہو جائیں گے تو اسلام اور آگے بڑھ جائے گا. تو انہوں نے پلان کیا کہ ایک ہی باری ایسا حملہ کرنا ہے کہ اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہے. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اصحاب بدر جو غزوہ بدر میں موجود تھے وہ 313 تھے. یعنی اس وقت اگر کہا جائے کہ دنیا میں مسلمان ہی اتنے تھے، ٹھیک ہے کچھ خواتین مدینہ پاک میں ہوں گی، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات بھی وہ رات دعاؤں میں گزاری اور اتنا اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ پیارے آقا جب ہاتھ اٹھا کر دعا فرماتے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ آپ کی چادر مبارک نیچے تشریف لے آئی اور انہوں نے آ کے نبی پاک کو سینے سے لگایا اور مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ حضور بس کیجئے، انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا، آپ کی دعائیں ضرور بر لائیں گی. اور نبی پاک کے وہ تاریخی الفاظ یاد رکھیے گا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا تھا اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ آج یہ لوگ مارے گئے تو پھر کوئی باقی تیرا نام لینے والا باقی نہیں بچے گا. اٹ مینز یہ کتنا امپورٹنٹ مارکا تھا. ابو جہل اور بڑے بڑے جرنیل آئے تھے اور پوری پریپریشن کے ساتھ آئے تھے. مسلمانوں کے پاس 8 تلواریں تھیں، 6 گھوڑے تھے، 313 کا یہ لشکر تھا اور سامنے 1000 کی فوج ہے اور وہ لشکر فل پریپریشن کے ساتھ آیا. غزوے سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین سے پوچھا کہ آپ سب کا کیا خیال ہے، ہم بدر میں جائیں یا رک جائیں، کیونکہ دشمن نے اٹیک تو کر دیا تھا، پلان تو کر دیا تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، دیگر صحابہ کرام نے کیا عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ ہی کے لیے مکہ چھوڑ کر آئے ہیں، اپنا گھر قربان کر آئے ہیں، یا رسول اللہ ہم اپنی جانیں بھی قربان کریں گے، آپ ہمارے بارے میں ایسا غور نہ کریں، آپ فرمائیں کیا کرنا ہے. اب جب نبی پاک نے مہاجرین صحابہ کا یہ جواب سنا نا تو اب انصار صحابہ سے پوچھا. انصار صحابہ کون تھے؟ جو مدینے میں پہلے سے سیٹل ڈاؤن تھے، کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں جانا چاہیے؟ تو انصار صحابہ میں سے ایک صحابی تھے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں یا رسول اللہ شاید آپ یہ خیال کر رہے ہیں کہ ہم بدر جائیں نہ جائیں، حضور بدر تو یہ قریب موجود ہے، آپ ہمیں حکم دیں، ہم سمندر میں کودنے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہیں. اور ایک صحابی نے کھڑے ہو کے عرض کی یا رسول اللہ بنی اسرائیل جیسے نہیں ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ بنی اسرائیل نے جب حضرت موسیٰ نے انہیں جہاد کا حکم دیا تو انہوں نے کیسا دھوکہ دیا. حضرت موسیٰ سے کیا کہا، تو آپ اور آپ کا رب دونوں جاؤ اور لڑائی کرو، ہم نہیں آئیں گے لڑائی کرنے کے لیے، ہم بیٹھے یہاں پر. اور اللہ اکبر، صحابہ کہتے ہیں حضور ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں، ہم آپ کے صحابہ ہیں، آپ حکم فرمائیں، ہمارا سب کچھ آپ پر قربان ہے. اور پھر کیا ہوا کہ نبی پاک کے ان جان نثاروں نے وہ تاریخ رقم کیا. پھر اللہ کریم نے ان کی غیب سے مدد کیسے فرمائی کہ پھر فرشتوں کی فوج نازل کی گئی. یاد رہے کہ اس غزوے کی شان یہ ہے کہ اس میں تمام بڑے صحابہ کرام سبحان اللہ اس میں موجود تھے. اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر ایک بار جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ اللہ کی بارگاہ میں بدری صحابہ کا مرتبہ کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو؟ نبی پاک نے فرمایا وہ سارے مسلمانوں سے افضل ہیں. یعنی بدری صحابہ تمام صحابہ میں جو سب سے افضل کیٹیگری ہے وہ بدر کے صحابہ کی ہے. حضرت جبریل امین نے پتہ ہے کیا عرض کیا، کہتے ہیں یا رسول اللہ فرشتوں کا بھی یہی عالم ہے کہ جو فرشتے بدر کے میدان میں مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے تھے اللہ نے ان فرشتوں کو بھی باقی تمام فرشتوں سے ممتاز فرما دیا ہے. یعنی ان فرشتوں کا مقام بھی سب سے عرفہ و اعلیٰ ہے، وہ بدری فرشتے کہلاتے ہیں. اور اس کی وجہ علماء نے بڑی پیاری بیان کی کہ 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام اور جناب اللہ کے بے شمار فرشتے، لیکن ان صحابہ کی کیٹیگری کو اس قدر ممتاز کیوں کیا گیا اور فرشتوں کا مقام بھی کیوں بلند قرار دیا گیا؟ تو فرمایا کہ یہ سارے چونکہ مسلمانوں کے مددگار اور خاص طور پہ نبی پاک کی خدمت کے لیے حاضر ہوئے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خدمت کرتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی جو مدد کرتا ہے، اللہ اسے ممتاز بلند اور اعلیٰ کر دیتا ہے. آپ آج بھی دیکھیے وہ علماء، وہ دین کا کام کرنے والے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح و سرائی کرتے ہیں، ان کی شان بیان کرتے ہیں، ان کے عشق کی بات کرتے ہیں، دین متین کے خدمتگار بنتے ہیں، اللہ آج بھی انہیں عروج عطا فرماتا ہے. وہ شاعر لکھتے ہیں نا، ان کے جو غلام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام ہو گئے. تو آج بھی نام ان کے اونچے ہو جاتے ہیں جو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیتے ہیں. اب جب یہ صحابہ اپنا سب کچھ جان ہتھیلی پہ لے کر بدر کے میدان میں آ گئے تو اب کیا ہوا؟ اب کچھ بڑی کمال کی امداد ہوئی ہے. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، پہلے یہ سمجھیے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے.
اللہ پاک نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی ثابت قدمی اور دل کی تسلی کے لیے 5000 فرشتوں کی مدد نازل فرمائی۔ اب اس میں دو بڑے پیارے مسئلے بھی حل ہو جاتے ہیں، میں توجہ چاہوں گا، قرآن کریم سے ایک عقیدے کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بدر میں کون آئے تھے؟ فرشتے آئے تھے مدد کو، اور اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی۔ یعنی فرشتے مدد کو آئے تھے، مگر اللہ فرماتا یہ مدد فرشتوں کی نہیں، یہ مدد اللہ کی تھی۔ تو پتہ چلا کہ اللہ پاک کے بندوں کی مدد کرنا اصل میں اللہ پاک ہی کی مدد ہے۔ اور سبحان اللہ، یہ فرشتے کون ہیں؟ قرآن فرماتا ہے عباد مکرمون، فرشتے عزت والے بندے ہیں۔ تو پتہ چلا اللہ پاک کا بندہ مدد فرمائے، جب ان کی مدد اللہ پاک کی مدد ہے، تو جو اللہ پاک کے دوست ہیں جب وہ مدد فرمائیں تو وہ مدد اللہ کی مدد کیوں نہ ہوگی؟ اور دوست کون ہیں؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ، سن لو بے شک اللہ کے اولیاء، ولی کہتے ہیں دوست کو۔ ارے جب بندے مدد کرے تو رب فرمائے یہ میری مدد ہے، تو اللہ کے ولی بھی اگر کسی کی مدد فرمائے تو دراصل وہ اللہ ہی کی عطا ہوتی ہے۔ اور یہی الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کوئی ولی، کوئی صحابی، کوئی نبی اپنی طرف سے کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، وہ سب رب کے محتاج ہیں، مگر اللہ اپنے مخصوص بندوں کو، اپنے چنے ہوئے بندوں کو کمالات عطا فرماتا ہے۔ اور وہ اگر کسی کی مدد فرمائے تو یہ قرآن سے ثابت کہ اللہ کے بندوں کی مدد جو ہے وہ اللہ ہی کی مدد ہے۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدد کیا ہوئی؟ دو تین باتیں بدر کے بارے میں اور پھر بدر کا میسج سمجھیں گے۔ اللہ اصحاب بدر پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مستفیض فرمائے۔ اب ذرا یاد رکھیے گا بدر کے میدان کا سینیریو کیا تھا۔ کفار پہلے پہنچ چکے تھے، مسلمان بعد میں پہنچے۔ انہوں نے جگہ بڑی اچھی سلیکٹ کر لی اپنی فوج کے لیے، بالکل کانکریٹ زمین تھی، وہاں پانی بھی تھا۔ اب انہوں نے اپنے گھوڑے وغیرہ میں باندھ لیے۔ جب صحابہ کرام پہنچے تو مسلمانوں کو جو جگہ ملی تھی وہ ریتیلی جگہ تھی، انسرٹن جگہ تھی، پانی بھی نہیں تھا۔ مسلمان تھوڑے سے گھبرا گئے کہ ہم وضو کیسے کریں گے، پانی کیسے پیئیں گے۔ سبحان اللہ، ایک مدد یہ آئی کہ بدر والے دن وہاں بارش ہوئی۔ یہ بارش بھی مدد تھی کہ ہوا یہ کہ جو کافروں کی جگہ تھی وہ اب کیچڑ ہو گیا، وہاں پر وہ چکنی ہو گئی کیونکہ وہاں بارش ہو گئی، اور مسلمانوں کی جگہ چونکہ ریت والی تھی وہ اب بڑی سیٹل ڈاؤن ہو گئی۔ مسلمانوں نے پاٹس بھر لیے، پانی بھر لیا، اب وضو بھی ہونے لگا، اب جو ہے وہ نمازوں وغیرہ کی بھی آسانی، پانی پینے کے لیے بھی پانی ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ آج ہم 3D اور جناب کمپیوٹر کا زمانہ ہے، ویژولائزیشن کرتے ہیں۔ اب تو لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں اس کو زیادہ دکھا دیتے ہیں، اپنے جلسے کو، اپنے مجمع کو زیادہ دکھانے کے لیے اب کمپیوٹر کے ذریعے بہت سارے لوگ اپنے بہت ساری کارکردگی کو بڑھا دیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ کسی کو کم کرنے کے لیے اس کے بندے کم کر دیتے ہیں کمپیوٹر کے ذریعے۔ سنا یہ ہے کہ یہ کام ہو رہا ہوتا ہے، مگر بتاؤں آپ کو 1450 سال پہلے اللہ نے اپنی قدرت کا کیا نظارہ دکھایا۔ مسلمان 313 تھے اور کافر 1000 تھے، تو 313 جو تھے ان کو زیادہ نظر آنے لگے اور وہ ڈر گئے کہ اتنا بڑا لشکر ہے، اور مسلمانوں کو جو وہ 1000 تھے وہ کم نظر آنے لگے، تو ان کی ہمت بڑھ گئی کہ اتنے تھوڑے ہی ہیں، ان کو تو فارغ کر دیں گے ہم۔ تو اللہ کریم نے مسلمانوں کے دلوں میں ہمت ڈالنے کے لیے کفار کی تعداد ان کو کم نظر آنے لگی اور کفار کو مسلمانوں کی تعداد زیادہ نظر آنے لگی۔ ایک اور کمال کی مدد ہوئی، جب بھی یہ حدیثوں میں پڑھتے ہیں حیرانگی ہوتی ہے کہ کیسے پاسبل ہے۔ آج کل ایک فینومینا ڈسکس ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بڑا کام کرنا ہو تو چھوٹی سی پاور نیپ لے لینی چاہیے۔ لوگ شارٹ نیند کرتے ہیں اور تیار ہو جاتے ہیں، آدھے گھنٹے بعد دوبارہ بڑا کام کرنے کے لیے ریفریش ہو جاتے ہیں۔ کو پتہ ہے بدر کے میدان میں کیا ہوا تھا؟ صفیں درست ہو گئی، سامنے دشمن کی فوج ہے، اور احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ تمام مسلمانوں پر غنودگی طاری کر دی گئی، سارے کے سارے اونگ میں چلے گئے۔ یہ کیسے پاسبل ہے؟ اللہ کی شان تھی اور نبی پاک کا معجزہ۔ اور تھوڑی دیر کے بعد جب وہ دوبارہ بیدار ہوتے ہیں تو ایوری بڈی بیکم فریش فار فائٹ، اور سب تیار ہو گئے، یہ مدد بھی ہو گئی۔ اب لڑائی شروع ہوتی ہے۔ صحابہ تھوڑی دیر بعد نبی پاک کے پاس آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، معاملہ بڑا عجب ہے، ہم تلوار اٹھاتے ہیں، اس سے پہلے کہ ہم کسی کا سر اڑائیں سر اس کا پہلے اڑ جاتا ہے، ہمیں حضور اوپر ہمارے گھوڑوں کے چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا یہ آسمان سے تمہارے لیے مدد آئی ہے، اور یہ فرشتے ہیں جو کفار کا کام تمام کر رہے ہیں۔ دراصل یہ جو باجرہ ہے نا، یہ یوم الفرقان ڈیسائیڈنگ مومنٹ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس دن کفار کو لگ پتا گیا کہ اسلام کو مٹانے کی جب بھی کوشش کی جائے گی، جب اللہ ان کی مدد فرماتا ہے پھر ہم بے بس ہو جاتے ہیں۔ ابو جہل مارا گیا، عتبہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا، بڑے بڑے ان کے جرنیل جو گستاخان رسول تھے وہ سب مارے گئے، اور ایک خوف بیٹھ گیا ان میں کہ ان سے کیسے لڑیں، یہ تو تلوار بعد میں اٹھاتے ہیں، پہلے کوئی آسمانی تلوار آ کر ہمارا سر قلم کر رہی ہے۔ اور بڑی تعداد میں کفار مارے بھی گئے اور جناب بھاگ گئے۔ یہ اسلام کی تاریخ کے دو واقعات یاد رکھیے گا جس میں اللہ نے ایک بڑا زبردست میسج دنیا کو دیا، تمام دیار کفر کو یہ میسج دیا
ایک असहाब फील का वाकया कि जब काबे को गिराने वो आए थे तो अल्लाह ने अबाबील के लश्कर के जरिए छोटे छोटे कंकरों के जरिए बड़े बड़े हाथियों के परखचे उड़ा के बता दिया कि जब रब के घर की तरफ मैली नजर करोगे तो अल्लाह फिर जब मदद करता है, अल्लाह जब बदला लेता है तो जालिम को मौका नहीं मिलता। और बदर के मैदान में जो फरिश्ते भेजे गए, ये दो वाकयात रहती दुनिया के लिए सबक हैं और अल्लाह करीम ने उन लोगों की, उन सहाबाए किराम की फरिश्तों के जरिए मदद फरमाई। ये है बदर का वो अजीम मार्का। एक और बदर की रात, बदर से एक रात पहले, अब जरा सुनिएगा, ईमान ताजा हो जाएगा, बल्कि एक और अकीदे का मसला भी हल हो जाएगा। हुआ ये कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि मैंने देखा कि ग़ज़वा बदर में एक दिन पहले नबी पाक अलैहिस्सलाम मैदान बदर में आए और अपनी छड़ी से आपने निशान लगाना शुरू किया और आप फरमाते हैं हादा मसरऊ फुलान गदन इंशाअल्लाह। फरमाया यहाँ अबू जहल गिरेगा, यानी अबू जहल की लाश यहाँ होगी, यहाँ उतबा गिरेगा, यहाँ शैबा गिरेगा। अभी जंग हुई नहीं है। हजरत उमर कहते हैं दूसरे दिन क्या हुआ, फवल्लज़ी बअसहू बिलहक़्क़ि, उस रब की कसम जिसने आपको हक के साथ मबऊस फरमाया। कहते हैं जिस जगह नबी पाक ने लकीर खींची थी एक इंच का फर्क नहीं था। जहां फरमाया अबू जहल गिरेगा वहां अबू जहल की लाश मौजूद थी, जहां फरमाया उतबा गिरेगा वहां उतबा की लाश मौजूद थी। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने अपने नबी को कैसा इल्म अता फरमाया। हम एक नात का शेर सुनते हैं ना कि जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आती लोग कैसे बहस करते हैं कि जनाब नबी पाक के पास इल्म गैब था कि नहीं था। अरे रब अपने हबीब को जो चाहे अता फरमाए। आज हम अपने प्यारों को अपना बहुत कुछ देते हैं, तो अल्लाह ने अगर कुछ उलूम अता फरमाए अपनी शान के मुताबिक तो किसी को क्या प्रॉब्लम है। और एक और बात समझनी है, आला हजरत ने ये इल्म गैब का मसला भी एक शेर में ही जो है हल फरमा दिया है। मैं अगर आप सबसे सवाल करूं इस पूरी कायनात में सबसे बड़ा गैब क्या है, तो सबसे बड़ा गैब खुद रब ताला है। अल्लाह ताला को इस दुनिया में किसी ने नहीं देखा। ठीक है, आप भी होता है दुनिया में किसी को अपना सबसे बड़ा राज बता दें, उसके बाद छोटे मोटे राज तो नहीं छुपाएंगे ना यार, अपनी जिंदगी का सारा सबसे बड़ी चीज तो बता दी, इसको अब क्या छुपाना है। अल्लाह सबसे बड़ा गैब है। कायनात में किसी ने रब को नहीं देखा। अल्लाह ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को शबे मेराज अपने पास बुलाकर अपना दीदार करवा दिया। अब बताएं और क्या चीज है जो रब ने छुपानी है। आला हजरत ने बड़ी कमाल की बात लिखी, लिखते हैं और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला। या रसूल अल्लाह और कौन सा गैब है जो आपसे छुपाया जा सकता है, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अब ये जो मुस्लिम शरीफ की मैंने आपको हदीस बयान की कि नबी पाक ने जहां लकीर खींची वहीं उनकी लाशें हैं। उलमा ने फरमाया इसमें एक गैब की खबर नहीं है, इसमें 3 नबी पाक ने खबर दी। मगर प्यारे आका ने बताया कल मरेंगे, वक्त मौत बता दिया कि कल इनका इंतकाल होगा। नबी पाक ने मकाम मौत बता दिया कि वो यहां मरेंगे, ये भी नबी पाक ने जो फरमाया वैसा ही हुआ। और प्यारे आका ने तीसरी खबर ये दी कि कुफर पर मरेंगे, ये ईमान नहीं लाएंगे, कल इनका लाशा यहां गिरा हुआ होगा। तो ये तीनों खबरें नबी पाक ने मुस्लिम शरीफ की मैंने आपको हदीस बयान की कि प्यारे आका ने एक दिन पहले इरशाद फरमा दी। बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ग़ज़वा बदर ये ऐसा मार्का है जब भी पढ़ते हैं ईमान ताजा हो जाता है। मगर आज हम आते हैं अपने मामलात की तरफ। अब आते हैं आज के सिनेरियो की तरफ। आज इस तरह की बातें जरूर होती हैं कि जनाब आज फरिश्तों की मदद क्यों नहीं आती। आज भी तो मुसलमान सारी दुनिया में परेशान हैं, फलस्तीन में जुल्म हो रहा है, दुनिया भर में मुसलमान पीछे जा रहे हैं, मजलूम हैं, ज्यादतियां हो रही हैं, इस्लामोफोबिया फैला हुआ है। जनाब आज अल्लाह की तरफ से मदद क्यों नहीं आती। पहले अबाबील के लश्कर आ जाते थे, पहले जनाब जो है वो फरिश्तों की मदद होती थी। आज भी तो नबी पाक का कलमा पढ़ने वाले हैं, हम भी तो मुसलमान हैं, अब मदद क्यों नहीं आती है। हाँ, दिस इज द ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अब आइए हम इसकी तरफ कुछ इंशाअल्लाह समझते हैं। पहले एक बात समझिएगा, अल्लाह करीम ने कुरान मजीद फुरकान हमीद ने इन लोगों से क्या फरमाया था, वला तहिनू वला तहज़नू वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह फरमाता और तुम हिम्मत ना हारो और गम ना खाओ, अगर तुम ईमान वाले हो तो तुम ही गालिब आओगे। देयर इज ओनली वन कंडीशन। अल्लाह की मदद कब आती है, जब हमारा ईमान मजबूत हो जाए, जब हम ईमान वाले हो जाएं। हाँ, बड़ी प्यारी बात शायर मशरिक ने लिखी ना, हमारी तमाम सवालों का जवाब एक ही शेर में उन्होंने दे दिया, फजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को। There is a one condition, वो फजा भी तो पैदा करे ना, वो बदर वाला माहौल भी तो बनाए कि नबी ये बात पूछ रहे हैं क्या करना है। कहते हैं हुजूर हम आपके साथ हैं, हम अपनी सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने उस लश्कर के मामलात को नहीं देखा, अपने पास सामान की कमी को ना देखा, वो नबी ये पाक के साथ तैयार हो गए। शायर मशरिक लिखते हैं फजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दों से कितार अंदर कितार। अब भी आज भी फरिश्ते मदद को आ सकते हैं अगर वो फजाए बद्र पैदा हो जाए, वो ईमान पैदा हो जाए। आज भी हमारे लिए बड़े बड़े मसले हल हो सकते हैं। प्रॉब्लम यह है वो ईमान नहीं है। अब हमारे ईमान का पता है हाल क्या है, हमारे ईमान का तो ये हाल है, लोग कहते हैं जनाब झूठ नहीं बोलेंगे ना तो कारोबार कैसे चलेगा, सारी मार्केट झूठ बोलती है।
हम सच बोलेंगे तो हमारा सौदा ही नहीं बिकेगा। हजरत मिलावट नहीं करेंगे तो मिलावट सभी कर रहे हैं, हमें भी थोड़ा बहुत डॉज करना पड़ता है। सूद पर कारोबार अगर हम छोड़ देंगे तो सारी फैक्ट्री बेचनी पड़ जाएगी, हमारा तो सारा एम्पायर ही जनाब इस पे खड़ा हुआ है। ये ईमान का लेवल है कि हम अपने किसी हराम काम को छोड़ने के लिए इस बात पर भरोसा नहीं कर रहे होते कि जनाब अल्लाह की मदद आएगी, मैं रब पर भरोसा करूं या अपने असबाब पर भरोसा करूं। लोग अपनी दुकान छोड़कर नमाज पढ़ने नहीं जाते कि नमाज के लिए जाऊंगा तो ग्राहक चले जाएंगे। अरे फिर ईमान किधर गया, फिर अल्लाह पर भरोसा किधर गया? वो सहाबा तो वो हैं अपना सब कुछ कुर्बान कर दे। अहले बैत ने करबला के मैदान में क्या किया? नवासा रसूल ने ये ना सोचा कि आज यजीद के सामने मेरा पूरा खानदान चला जाएगा, मेरी नस्लों का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बाद घर की खवातीन का क्या होगा। अल्लाह अकबर, अपना सर कटा दिया मगर इस्लाम के परचम को बुलंद किया। मगर आज हम पंजतन पाक की गुलामी का दावा भी करें, हम साहबाए कराम से मोहब्बत का दावा भी करें, मगर जब हम पर बात आती है हम कहते हैं यार घर बार को भी तो देखना है ना, कारोबार को भी तो देखना है। अरे जमाने के साथ चलना होता है। किसने कहा आप जमाने को ना देखें, किसने कहा आप कारोबार को ना देखें, मगर हराम तो छोड़ना होगा ना। ये ईमान तो लाना होगा कि असबाब कुछ भी नहीं है, असल चीज मेरा रब है, उसकी कुदरत है, वो चाहेगा तो ये असबाब मदद करेंगे। हम और आप सोचते हैं इस मार्केट में दुकान मिली ना तो कारोबार चलेगा, यहां प्लाजा बना लिया तो माल बिक जाएगा, जनाब इस मुल्क का पासपोर्ट मिल गया तो मैं जनाब तरक्की कर जाऊंगा। एक बात याद कर लें, आप हर चीज कर लें, अगर रब ने नहीं चाहना तो उस दुकान ने नहीं चलना है, उस पासपोर्ट ने आपको मदद नहीं करनी है, उस पैसे ने आपकी मदद नहीं करनी है। मैं इसको एक और अंदाज से आपको समझाता हूं। लोग असबाब की तरफ तवज्जो करते हैं ना, यार ये चीज होनी चाहिए। मैं अब आपको अपनी बॉडी पार्ट्स बताता हूं। हमारी बॉडी में पार्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। हाथ, लोग कहते हैं हाथ है तो बड़े काम की चीज है, आंखें हैं बड़ी काम की चीज है, कान है तो मैं सुन रहा हूं, पैर है तो मैं चल रहा हूं। ये हमारी भूल है। हाथ होते हैं लेकिन रब न चाहे तो ये हाथ काम नहीं करते हैं। आपने कई ऐसे हाथ वाले देखे होंगे जिनका हाथ नहीं उठता है, वो हाथ ग्रिप नहीं कर रहा। अरे भाई एग्जिस्ट तो कर रहा है हाथ, बॉडी में हाथ तो था। इट मींस पार्ट ऑफ द बॉडी इज नथिंग। इस पार्ट में, इस हाथ में कुव्वत रब ने देनी है। हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, डीएचए में रहते हैं, उनके साथ एक प्रॉब्लम हुआ और प्रॉब्लम ये हुआ कि उनको स्ट्रोक हुआ और स्ट्रोक के बाद मैं उनसे मिलने गया तो माशाल्लाह काफी सेटल हो गए थे। मैंने कहा तबीयत कैसी है? कहते तबीयत तो ठीक है मगर एक प्रॉब्लम ये हो गया है कि मेरी हैंड राइटिंग वापस नहीं आ रही है, मैं साइन नहीं कर पा रहा हूं। आप जरा गौर से सुनिएगा, मैं खुद हैरान हो गया। मैंने कहा इससे क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपको? कहते स्ट्रोक हुआ, हाथ की वर्जिश करके अब हाथ मूव तो कर रहा है मगर मैं पेन नहीं पकड़ पाता था, अब पेन पकड़ी है तो मेरी हैंड राइटिंग नहीं आ रही है। तो मैंने कहा हैंड राइटिंग से क्या मसला, आजकल तो कौन टाइप करता है? कहते मेरी चेकबुक पे साइन नहीं हो रही और मेरी फैक्ट्री में सैकड़ों लोग काम करते हैं, मुझे सैलरी देनी है। मैं 1.5 हफ्ते तक, 1 हफ्ते तक साइन की प्रैक्टिस करता रहा, मेरी साइन नहीं बनी। मैं बैंक अपनी वाइफ को लेकर गया, आई स्कैन के जरिए, फिंगरप्रिंट के जरिए मेरा अकाउंट फिर मैंने अपनी वाइफ के नाम ट्रांसफर किया और फिर अमाउंट बाहर निकली। मैं सोचने लगा या अल्लाह मैंने इस नेमत पर तेरा कब शुक्र अदा किया? मैंने कभी शुक्र अदा किया कि मैं पेन पकड़ता हूं, मेरी एक साइन भी है, मेरे हाथों में ग्रिप भी है। हम कहते हाथ है ना बस बहुत है, नहीं, इस हाथ में ताकत रब ने देनी है। आपने नाबीना को देखा होगा, आंखें लगी हुई होती हैं, आपने नाबीना को बगैर आंखों वाला नहीं देखा होगा। आप हाथ हिलाते हैं तो पता चलता है बेचारा देख नहीं रहा, इसका मतलब आंखें होना और है, आंखों में नूर रब ने देना है। कान वाले होते हैं जो बहरे होते हैं, जो सुन नहीं सकते, उनके कान लगे हुए होते हैं, पार्ट ऑफ द बॉडी इज देयर, मगर अल्लाह ने जब इसको सुनने की ताकत देनी है तो इसने सुनना है। जो गूंगे होते हैं उनकी जबान कटी भी नहीं होती, जबान लगी होती है मगर आवाज ही नहीं निकलती, अजीबोगरीब आवाजें निकलती, बेचारा इशारे करता है। जबान कमाल नहीं है, इस जबान में बोलने की ताकत रब ने देनी है। तो प्लीज ये बात समझिए कि जिस दिन लेवल ऑफ ईमान ये हो गया ना कि मैं कुछ भी नहीं, मेरे पास असबाब, माल, दुनिया का ओहदा कुछ भी है, ये कुछ भी नहीं, अगर रब ने चाहना है, अल्लाह ने मदद करनी है तो ये तमाम चीजें मुझे इंशाअल्लाह इसमें फायदा देंगी। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, असहाबे बदर से हमें ये पैगाम लेना है, इस वाक्य से हमें ये पैगाम लेना है कि अगर हम अल्लाह पर भरोसा कर लें, हम अल्लाह की अता पर भरोसा करें, अल्लाह पर तवक्कुल करें, तो आज भी फरिश्तों की मदद आ सकती है, आज भी गैब से मदद आ सकती है। बस हमें ईमान का लेवल वो उठाना है। अब आपके जहन में सवाल होगा कि हम मुसलमान तो हैं जनाब, अब ईमान मजबूत कैसे हो सकता है? सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की हदीस ये है, नबी पाक ने फरमाया बंदा उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने मुसलमान भाई के लिए वो पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। मुसलमान भाई के लिए क्या पसंद करना है? जो अपने लिए पसंद करता है। हम सब चाहते हैं मेरी इज्जत हो, हम दूसरों की भी इज्जत करें ना। हम सब चाहते हैं मेरे साथ धोखा ना हो, हम दूसरों को भी धोखा ना दें। हम चाहते हैं जनाब मेरे साथ लोग प्यार से बात करें, मैं भी दूसरे से प्यार से बात करूं। ये याद रखिएगा, कामिल मोमिन होने के लिए जरूरी है कि बंदा दूसरे मुसलमान के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। एक हदीस शरीफ में आया, उसका ईमान कामिल नहीं जो अमानतदार नहीं है। अब गौर करें, हम अमानतदार हैं क्या? लोग हमसे कारोबार करने में मुतमईन हैं? अपनी अमानतें हमारे पास रखवाएं तो उनको खुशी होती है या रात भर टेंशन में रहते हैं?
غور کیجئے، کامل مومن وہ ہے جو امانت دار ہے۔ ایک جگہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کا دین نہیں جو وعدے کا پابند نہیں ہے۔ اب بتائیے، اب تو جملہ مشہور کر دیا گیا، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے۔ ارے وعدہ ہوتا ہی وفا کرنے کے لیے، مسلمان تو وعدوں کا پابند ہوتا ہے۔ ایک واقعہ آپ کو سناؤ جس سے اندازہ ہوگا کہ اب مسلمانوں کا حال کیا ہو گیا ہے۔ مسلمان نے غیر مسلم کو قرضہ دیا اور اس کا ٹائم آ گیا، وہ پیسے مانگتا، وہ پیسے دیتا ہی نہیں تھا، پیسے مانگا، پیسے دیتا ہی نہیں ہے۔ اب اس نے کہا جب نہیں مانتا تو وہ ان کے پادری کے پاس چلا گیا کہ جناب میں نے آپ کے مذہب کے بندے کو پیسے دیے ہیں، مہربانی کریں مجھے پیسے نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا میں ایک پرچی دیتا ہوں، جا کے اس کو دے دینا۔ انہوں نے پرچی لکھ کے دی، جا کر اس کو پرچی دی، اس نے فوراً پیسے نکال کے دے دیے۔ کہتا یار پیسے بعد میں لوں گا، پہلے بتاؤ پرچی پہ کیا لکھا ہے، مجھے تو کتنے مہینے ہو گئے پیسے مانگتے ہوئے جواب نہیں دیتے تھے، ایک پرچی پر پیسے دے دیے۔ بڑی بحث کی، پرچی نہیں دکھا رہا تھا، زبردستی اس سے پرچی لے کے دیکھی تو اس پادری نے پتہ کیا لکھا تھا کہ لگتا ہے تو مسلمان ہو گئے جو لوگوں کے پیسے ٹائم پہ نہیں دے رہے۔ اب بتائیں، ایک طرف تو نبی پاک ہمیں وعدوں کی پاسداری کا درس دیں اور آج ہم وعدوں کی پاسداری نہ کریں۔ ایمان ہے تو ایمان کو انہینس کرنا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے مومن تانا دینے والا، لعنت کرنے والا، بیہودہ باتیں کرنے والا نہیں ہوتا۔ آقا فرماتے ہیں جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ کامل مومن نہیں ہے۔ تو یہ چند باتیں یاد کر لیجئے کہ اخلاق اچھے کیجئے، مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجئے، اگر ماں باپ ناراض ہیں انہیں راضی کیجئے، رشتہ داروں میں دوریاں ہیں محبتیں بانٹیے، اور آئیے اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں۔ اللہ اصحاب بدر کے صدقے ہمارے ایمانوں کو مضبوط فرمائے، ان کے صدقے ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی